وہ ابھی جو قصہ سنانے جا رہی ہوں وہ قصہ سید شاہ ولی کا ہے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مرد ولی کا نام سید شاہ بتایا جاتا ہے اپنی بیوی اور چند ذاتی ملازموں کے ہمراہ نالا التر کے گلیشیئر کے نیچے سے ہوتے ہوئے اچانک ایک روز ادھر بلتت میں وارد ہوئے۔ لوگ ان کو اس طرح اس ناقابل عبور راستے سے آتا دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ نالہ التر سے پیچھے کہیں بھی راستہ نہیں نکلتا تھا۔ بہرحال لوگوں نے اسے ایک مرد کامل ہی سمجھا اور اس طرح ان کی خوب آؤ بھگت کی اور پھر انہیں بلتت کے موجودہ آستانہ کے مقام پر رکھا۔ یہ بلتت میں سب سے اونچی جگہ ہے۔ ان کو یہ مقام بہت پسند آیا۔ اس زمانے میں بلتت کے لیے پانی کی قلت تھی اور اوپر بولولک نالے کا پانی بہت ہی کم تھا۔ جو ہی یہ مرد کامل یہاں مقیم ہوا، انہوں نے یہاں کی تکلیف دیکھی اور ایک روز سید شاہ ولی نے بلتت کے لوگوں سے کہا، اے ہنزا کے لوگوں، دیکھو بلتت کا پانی بہت ہی قلیل ہے، لیکن نالے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اسے ایک دیو پی رہا ہے، اس لیے نیچے آبادی کی طرف پانی کم آ رہا ہے۔ اب میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ اس دیو کو وہاں سے باہر نکال لوں گا اور جو ہی وہ باہر آ جائے گا تم سب مل کر اسے ختم کر دو۔ اس قسم کی عجیب باتیں سن کر یہاں کے لوگ ڈر گئے اور اس لیے انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سید شاہ ولی نے خود ہی بندوق سنبھالی اور ایک روز دیو پر نشانہ باندھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ گولی لگتے ہی اس جگہ سے پانی ابل پڑا اور چشمے کی صورت میں بہنے لگا۔ پھر سید شاہ نے لوگوں سے کہا، اگر تم لوگوں نے اس دیو کو قتل کر دیا ہوتا تو سارا پانی تمہارے لیے ہوتا اور بہت زیادہ پانی باہر نکل پڑتا۔ اب چونکہ میں نے اس کا صرف ایک داند گرایا ہے، اس لیے یہ اتنا پانی ابل پڑا۔ اس کے بعد یہ پانی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ چنانچہ اس کے بعد وہاں چشمے کا یہ پانی جاری رہا، جو بعد میں پھورو بل کہلایا جانے لگا۔ کچھ مدت رہنے کے بعد سید شاہ ولی کو میر ہنزا سے کسی ذاتی معاملے میں رنجش ہونے کی وجہ سے ہنزا چھوڑنا پڑا۔ ان کا یہ ارادہ سن کر بلتت کے لوگ ایک دن جمع ہوئے اور اس مرد کامل سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ ہنزا نہ چھوڑے اور جو ناراضگی میر ہنزا سے ہو گئی ہے اسے بھلا دیں، لیکن وہ اتنے سخت نالاں تھے کہ انہوں نے ہنزا چھوڑنے کا تہیہ ہی کر لیا تھا اور ایک روز اپنی بیوی ماں اپنے ذاتی ملازموں کے بلتت سے رخصت ہوئے، لیکن جاتے وقت انتہائی افسردہ خاطر تھے، اس لیے ان کو اس مخصوص جگہ یعنی آستانہ سے انتہائی انس پیدا ہوا تھا۔ اس لیے جاتے وقت انہوں نے بلتت کے لوگوں کو اپنے چند بال یہ کہہ کر دے دیے کہ انہیں اسی جگہ دفن کر دے، اور بعض بزرگ یہ روایت بھی کرتے ہیں کہ سید شاہ ولی نے جاتے وقت بلتت کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اسی آستانے پر جب سیدوں کی 7 قبریں بن جائیں گی تو ہنزا بہت خوشحال ہوگا۔ لوگوں نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور یقین کر لیا۔ ہنزا سے یوں رخصت ہونے کے بعد یہ مرد کامل براستہ گنش دریائے ہنزا عبور کر گیا اور اس طرف نگر کے مقام سمیر اترے۔ یہاں سے چلتے چلتے شہیار پہنچے اور جو ہی شہیار اور ہکوچر کے درمیان اس خطرناک ڈھلان پر پہنچے جہاں پر ہر وقت اوپر سے مٹی اور پتھر لڑکتے تھے، تو عین اوپر سے ایک بہت بڑے پتھر کو لڑکتے دیکھا۔ سید شاہ نے نظر پڑتے ہی دعا کی اور قدرت خدا سے وہ لڑکنے والا پتھر وہیں رکا اور نیچے نہیں گرا۔ لوگ روایت کرتے ہیں کہ وہی پتھر بعد تک موجود تھا۔ یہاں سے سید شاہ ولی اور ان کی اہلیہ اس طرح چلتے چلتے مقام میں تھول پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے اس جگہ کو پسند کیا اور وہیں پر قیام پذیر ہوئے اور یہاں کے لوگوں نے ان کی خاطر مدارت کی۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے کہ سید شاہ بیمار پڑ گئے اور ان کی بیماری سے انہیں یقین ہوا
کہ اب تو یہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس لیے ایک روز یہاں کے لوگوں کو جمع کرایا اور انہیں اس طرح وصیت کی، میں اب تو قریب المرگ ہوں، اس لیے میرے کفن کے لیے ہنزہ جاؤ اور میر ہنزہ سے کفن لے کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی چند چابک رفتار جوان تیار ہوئے اور پھر انہیں اسی وقت ہنزہ روانہ کر دیا گیا۔ ان کی روانگی کا وقت سورج کے ڈوبنے سے کچھ لمحے قبل کا تھا۔ روایت کرتے ہیں کہ جن جوانوں کو اسی لمحے میر ہنزہ سے کفن حاصل کرنے ہنزہ بھیجا گیا تھا، وہ فوراً کفن حاصل کر کے تھول واپس آ گئے۔ حالانکہ تھول سے بلتیت ہنزہ کا فاصلہ 20-25 میل ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں پیدل چلنے کے لیے بھی صحیح راستہ نصیب نہیں تھا۔ اب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ جوان کفن لے کر اسی لمحے موجود ہوئے جس لمحے کہ انہیں ہنزہ بھیجا گیا تھا، یعنی ان کی ہنزہ روانگی کے وقت سورج جس مقام پر تھا، ان کی واپسی تک سورج اسی مقام پر رہا۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک اور معجزہ تھا۔ جو ہی ہنزہ سے کفن لایا گیا، اسی لمحے سید شاہ ولی نے اپنا آخری سانس لیا۔ سید شاہ ولی نے تھول کے لوگوں کو یہ وصیت بھی کی تھی کہ ان کی وفات پر انہیں اسی جگہ دفن کر دیا جائے جس جگہ کو انہوں نے پسند کیا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ ان کی وفات کی خبر سن کر ادھر گلمرگ کے لوگ اکٹھے ہو کر یہاں تھول پہنچے، اور چونکہ یہ لوگ تعداد میں قدرے زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے زبردستی کر کے سید شاہ ولی کے تابوت کو اٹھا لیا اور تھول والوں کی مزاحمت کرنے پر انہیں مارا، اور تابوت کو جبراً گلمرگ لے جایا گیا اور یہاں لا کر دفنایا گیا۔ ادھر ہنزہ کے لوگوں کو جب سید شاہ ولی کی وفات کی خبر ملی تو وہ بھی خاموش نہ رہے۔ ان کی تو اس مرد کامل سے بہت زیادہ عقیدت ہو گئی تھی، اس لیے یہاں سے چند چیدہ جوان مسلح ہو کر یہاں گلمرگ پہنچے، لیکن ان کے آنے سے قبل ہی اس ولی کو دفنایا جا چکا تھا۔ ہنزہ کے لوگ بہت پچھتائے اور مایوسی کے ساتھ واپس لوٹے، البتہ اتنا ضرور کیا کہ ان میں موجود چورو ولد نور شاہ نے سید شاہ ولی کا خاص نیزہ جو وہاں پڑا تھا اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور اسے ہی غنیمت سمجھ کر ہنزہ لایا گیا۔ آج تک علی آباد ہنزہ میں یہ نیزہ موجود ہے۔